إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ مومن مسلمان جب ہوش سنبھالتا ہے، بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو دنیا کے فتنوں اور گناہوں کی زندگی سے بچاتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، نبی کے طریقے پہ چلتے ہوئے اللہ کی جنت کے حصول کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، اور ان فتنوں سے بچ جانا اس کے لیے دلیل ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس کو معاف فرما کے جنت میں داخل کرے گا۔ اور فتنہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر کیا ہے، احادیث میں بھی بہت زیادہ اس لفظ کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ فتنہ بامعنی آزمائش بھی ہے، عذاب بھی ہے، آفت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، بہت سارے اس کے معنی ہیں۔ اور روز قیامت سے پہلے بہت سے فتنے نمودار ہوں گے، اور بہت سارے مسلمان ان فتنوں کی زد میں آ کے اللہ کے غضب کا شکار بن جائیں گے۔
اس لیے ان فتنوں سے آگاہی ضروری ہے تاکہ ہم زندہ ہیں اور کوئی علم نہیں ہمیں، اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی کو یہ علم ہے کہ قیامت کب آنی ہے۔ تو کیوں نہ ہم ان فتنوں سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد ان سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ ان فتنوں کی زد میں آ کے اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کناروں پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب ان کو خیر ملتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب ان کو کوئی آزمائش، کوئی فتنہ آن پڑتا ہے تو پھر وہ اپنا چہرہ موڑ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی خسارہ ہے، اور یہ واضح خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں خیر اور شر کے ساتھ، اور راستہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا فتنہ، آزمائش کے ذریعے۔ یہ اللہ نے ضرور آزمائش میں ڈالنا ہے، ہر ایک کو ڈالنا ہے۔ یا تو اس دعوی توحید سے پیچھے ہٹ جائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے پیچھے ہٹ جائیں، یا پھر تیار ہو جائیں کہ اللہ نے ضرور آزمانا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ آپ کو کہیں پہ مقید کر کے آزمائے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ آپ کے اوپر کوئی عذاب نازل کر کے آزمائے، ضروری نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہتے ہیں اللہ ویسے آزمائے۔ جیسے اللہ چاہے گا وہ ویسے آزمائے گا اپنے بندوں کو، اور جو اس آزمائش سے نکل جاتا ہے پھر اللہ اس کو ایوب علیہ السلام کی طرح دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے۔ اس لیے تیار رکھا کریں اپنے آپ کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور پر ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہاں ایک کیٹیگری اللہ نے ذکر نہیں کی کہ ہم تمہیں آزما لیں گے جی جان کی تکلیف دے کے، بس نہیں، کبھی مال کا نقصان بھی آئے گا، کبھی جانوں کا نقصان بھی آئے گا، بہت ساری طرح اللہ آزمائے گا، کبھی خوف دے کے، کبھی بیماریاں دے کے اللہ آزمائے گا، کبھی بڑی سے بڑی پریشانی دے کے آزمائے گا کہ میرا بندہ جو دعوے دار تھا لا الہ الا اللہ کا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس میں یہ کتنا مضبوط ہے۔ اس لیے ذرا سی پریشانی سے گھبرا نہ جایا کریں، اور یہاں تک جملے کہہ دیتے ہیں کچھ بھائی، نادان بھائی کہوں گا، کہ اللہ نے تو مجھے تاڑ ہی لیا ہے، میرے اوپر ہی مسائل اور مصائب ہیں۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن کو ایک کانٹا بھی چبھے نا اللہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا، اور جب اسے یہ کانٹا چبھتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اللہ تو اس قدر مومنوں سے محبت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا آپ کو تکلیف دے، لیکن ٹیسٹ ضرور لیتا ہے کہ یہ دعوے میں سچا ہے یا بس زبان سے ہی یہ بڑے بڑے جملے کہنے کا عادی ہے۔ اس لیے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اگر اللہ کی طرف سے آ جائے تو اللہ ہی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آزمائشیں اور عذاب آتے کیوں ہیں؟ حقیقت یہی ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑیں گے پھر اللہ کی طرف سے آزمائش میں پڑ جائیں گے، اللہ کی طرف سے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے آفتیں ہمارے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ میرے نبی کی مخالفت کرنا چھوڑ دو تم، اور جو کوئی میرے نبی کی مخالفت کرے گا تو پھر ہم کیا اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیں گے یا اس کے اوپر دردناک عذاب نازل کر دیں گے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین کے اندر جو فساد دیکھ رہے ہو اللہ فرماتا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، یاد رکھو۔
یہ کبھی نہ سوچ بیٹھنا کہ یہ عذاب، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں، یہ فتنے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اوپر نازل کرتے اور ہمارا قصور ہی کوئی نہ ہو۔ اللہ ظالم نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے بھائی، اس وجہ سے اللہ آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مدینہ کے محلات، اونچی منزلوں کی بہت ساری تھیں، ان میں سے ایک کے اوپر چڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سلسلے شروع ہو گئے تھے فتنوں کی۔ فرمایا تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ نہیں دیکھ رہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں آسمان سے فتنے تمہارے گھروں پہ گرتے ہوئے اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے آسمان سے بارش کے قطرے گرتے، اتنی بڑی تعداد کے اندر۔ اور اللہ کی قسم وہ بندہ مومن وہ بصارت سے خالی نہیں ہوتا، وہ بے وقوف اور نادان نہیں ہوتا جو آنکھیں بند کر کے کہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلے بہت ہیں، آپ کے دائیں بائیں اتنے بڑے فتنے ہیں کہ کسی ایک قدم پھسلا نہیں اور آپ کفر میں چلے جائیں، اس قدر فتنے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کے اندر روایت آتی ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبق من الدنیا الا بلاء وفتنۃ، کہ قرب قیامت دنیا میں کچھ نہیں رہے گا، یعنی کوئی بھلائی کی چیز نہیں رہ جائے گی۔ کیا رہ جائے گا؟ فرمایا بلاء وفتنۃ، مصیبتیں رہ جائیں گی یا فتنے رہ جائیں گے، بلائی ختم ہو جائے گی۔ اور کس قدر شدت ہوگی ان فتنوں کی۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کتاب الفتن کے اندر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ کب تک؟ فرمایا ایک بندہ چل رہا ہوگا، قبر کے قریب سے گزرے گا، اس قدر فتنے ہوں گے کہ وہ قبر کو دیکھ کے کہے گا ہائے کاش آج میرا گھر یہی ہوتا اور میں قبر میں پڑا ہوتا، زندہ ہی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی ہی خطرناک بات ہے میرے بھائی، اپنے آپ کو ہوشیار کریں۔ مومن میں بار بار کہہ رہا ہوں بے وقوف نہیں ہوتا، آنکھیں بند کرنے والا نہیں ہوتا، صاحب بصارت اور بصیرت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی ابواب الفتن کے اندر فرمایا کہ قیامت سے پہلے شب کی تاریک کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ظاہر ہوں گے، اور اس قدر فتنے ہوں گے، اس قدر کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ حق کیا ہے سچ کیا ہے۔ جب یہ صورتحال ہوگی فرمایا صبح مسلمان ہوگا، شام ہونے سے پہلے یہ کافر ہو چکا ہوگا، اور شام کو یہ مسلمان مومن ہوگا، صبح ہونے سے پہلے کافر ہو چکا ہوگا۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ یہ اتنا عام مسئلہ نہیں ہے دوستو بھائیو، یہ اتنا عام مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، کسی عام بندے کی بات نہیں۔ میں رد کر دیتا کہ تو غلطی پہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن ہو صبح اور شام تک کافر۔ یہ بات اس ذات کی ہے، آسمان تو پھٹ سکتا ہے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے، ساری کائنات مٹ سکتی ہے، لیکن مدینے والے کی بات غلط ہو سکتی نہیں۔ کتنا دورانیہ، صبح مومن ہے شام کو کافر ہو گیا، اور شام کو مومن ہے اور صبح کافر ہو گیا۔ اس قدر خطرناک معاملہ ہوگا۔ وجہ کیا ہوگی سنیے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے کہ ہر طرف جہالت ہی جہالت ہوگی،
علم اللہ اٹھا لے گا، ہر طرف خون ریزی ہوگی۔ اور دوسری حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ تعالیٰ دین کا علم جو چھین لے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کتابوں سے علم اٹھ جائے گا۔ فرمایا اللہ علماء حق اس لفظ کو یاد کریں، اس بات کو اپنے سینوں میں لکھ لیں۔ علماء سب حق والے نہیں ہوتے، یاد رکھیں۔ ہر دور کے اندر کوئی امام احمد بن حنبل کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے بھی عالم تھے، امام مالک کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے بھی عالم تھے، ابن تیمیہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے بھی عالم تھے، ابو حنیفہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے بھی عالم تھے، امام شافعی کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے بھی عالم تھے، لیکن علماء حق وہ تھے کہ جن کا نام اللہ قیامت تک باقی رکھے گا۔ اس فرق کو سمجھا کریں۔ آج ممبر کو سٹیج بنانے والے بھی عالم کہلاتے ہیں، آج ممبر کو بھنڈوں نے قبضہ کر لیا، ہم اسے بھی عالم سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ کے علاوہ ہماری زبان نہیں ہوتی۔ اپنا معیار بلند کرو اللہ کے لیے، جو تمہیں دین نہ سکھائے، شریعت نہ سمجھائے، اللہ رسول کے فرامین نہ سنائے، اس سے کچھ سننے کے لیے بالکل نہ جائیں، اس کو سننے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ آپ کو مذاق اور لطیفے سناتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، میرے اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال میرے نبی نے اپنے صحابہ کو خطاب کیا، اللہ کی قسم ایک خطبہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں صحابہ کرام مسکرائے ہوں، کھڑ کھڑا کے ہنس ہنسا کے اور ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے ایک دوسرے کی طرف دیکھا ہو۔ اللہ کی قسم صحابہ کہتے ہیں میرے نبی بیان کرتے تھے، ہم اپنی اوڑھنیاں جو سر پہ رومال ہوتے تھے آگے کر لیتے تھے، ہماری سسکیاں بن جاتی تھی، ہم رو رو کے اس قدر ہلکان ہو جاتے کہ کہیں ہماری موت نہ واقع ہو جائے۔ ہم نے اس ممبر کو مذاق بنا لیا، اس لیے اپنے سینوں میں یہ بات لکھ لیں، ایک عالم ہوتا ہے حق والا اور ایک ہوتا ہے جس طرف بہتی گنگا دریا دیکھا اسی طرف چل پڑا، پھر وہ علماء حق میں شمار نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ ایک ہوتے ہیں علماء اکرام، ایک ہوتے ہیں علماء کرائم۔ بچا کرے اللہ کے لیے اہل حق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ پورے پاکستان میں نظر دوڑا کے دیکھیں، شاید آپ کو تو آپ کے پاس وہ ترازو نہ ہو، لیکن اہل علم کے پاس ترازو ہے کہ فنگر ٹپس کے اوپر میں گن کے بتا سکتا ہوں کہ کتنے عالم ہیں جو کلمہ حق کہنے والے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ علم اٹھائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ علماء حق کو اٹھا لے گا، پھر وہی متنجن ملے گا، بس ملے جلے اور بس ساری سبزیاں ہر سبزی میں فٹ آنے والے لوگ ملیں گے، وہ نہیں ملیں گے کہ جو تمہیں منہج صحابہ بیان کریں، منہج سلف تمہارے سامنے رکھیں اور تمہیں سکھائیں کہ بھائی شریعت سیکھ کے جاؤ، جمعہ پڑھنے آتے ہو کچھ لے کے جاؤ۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے سامنے کسی بات کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا اس ٹائم علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے سوال کیا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں قرآن پڑھا ہوا ہوں، میں اپنی اولاد کو پڑھاؤں گا، میری اولاد اپنی اولاد کو پڑھائے گی، یہ سلسلہ تو قیامت تک جاری رہے گا، یہ علم کیسے اڑ جائے گا؟ کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تیری ماں تجھ کو گم پائے، یہ یہود و نصارہ کی طرف کبھی دیکھا ہے؟ تورات اور انجیل ان کے اندر موجود ہے، لیکن یہ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ جو عمل نہیں کرتا اس کا مطلب ہے علم اٹھ گیا۔ تورات و انجیل یہود و نصارہ میں موجود ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ آج امت محمد ذرا غور تو کرو، قرآن ہمارے اندر موجود، عمل ہے؟ قرآن کی آیت، واللہ قرآن کی آیتوں میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ترجمے بدلے جا رہے ہیں۔
اس پہ عمل تو دور کی بات، شرک کے بارے میں ایک آیت قرآن کی اٹھا کے پیش کر دو، کہتا ہے جی نہیں میں نہیں مانتا اس کو، یہ تو فلاں ہے اور فلاں کے متعلق۔ یہ ہے ہمارا قرآن پہ ایمان اور عمل؟ عمل اڑ جائے گا، علم ختم، بس خالی باتیں رہ جائیں گی، میں مسلمان، میرا باپ مسلمان، میرا دادا مسلمان اور میں بھی مسلمان، بس یہی بات باقی رہ جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا، امانت داری اٹھا لی جائے گی، کوئی تمہیں ایماندار بندہ ہی نہیں ملے گا، ایماندار بندہ ہی نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خاصا ایماندار بندہ، اچھا خاصا ایماندار بندہ، ایسے فتنے کھڑے ہوں گے کہ اس کے دل سے ایمانداری نکل جائے گی، اور بڑے بڑے محلوں میں سے جا کے آپ ڈھونڈو گے تو آپ کو کوئی لکھنے والا، کوئی ایماندار بندہ نہیں ملے گا۔ اس قدر فتنے آنے والے ہیں، اور ہماری تیاری کیا ہے؟ ہم نے ان سے بچنے کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ، دعوے ہی دعوے بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، مسند احمد کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب فتنوں کی وجہ سے یہ معاملہ اتنا گہرا ہو جائے گا کہ اکثر گواہی دینے والے جھوٹی گواہی دیں گے۔ آپ کی کچہریوں میں کیا ہو رہا ہے؟ جتنے مرضی گواہ لے لو، ہزار روپے پہ، انہیں پرواہ کوئی نہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں یہ میرا دوست ہے، بس اس کی وجہ سے دے رہا ہوں، ہے تو یہ جھوٹ۔ سمجھ لو فتنے نے پکڑ لیا تمہیں، تم فتنے میں آ چکے، جھوٹی شہادت چاہے سکے باپ کے خلاف ہو کبھی نہ دینا، ورنہ اللہ قیامت کے روز غضبناک ہو جائے، کبھی نہ دینا۔ حق سچ، وہ چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ ہو، بڑے سے بڑے لیول پہ ہو، کلمہ حق کہنا، انشاءاللہ اسی کلمہ حق کی بنیاد پہ اگر موت بھی آ جائے گی تو میرا مالک جانا کس کے پاس ہے، اور جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کی قسم جب ہماری نظر اس رب کریم پہ ہوگی تو انشاءاللہ پھر زبان سچ بولے گی، دل مجبور کر دے گا کہ اے زبان بولو تو حق بولنا، حق کے علاوہ کچھ نہ۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سلسلۃ الصحیحہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ آتی ہے کہ میری امت میں سب سے بڑا فتنہ کس چیز کا ہوگا؟ فرمایا مال کا ہوگا، مال کا، پیسے کا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی وضاحت دوسری حدیث ہے سنن ابو داؤد کے اندر، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب کافر تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں گے، ان قریب کافروں کی طاقتیں تمہیں لتاڑ کے رکھ دیں گی، تم سر نہیں اٹھانے کے قابل ہوگے، ان کے سامنے بولنے کی جرت نہیں ہوگی تمہیں۔ ہے کہ نہیں ایسا معاملہ؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم اتنے ہوگے جتنا سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، اس قدر بڑی تعداد۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود ساری دنیا کے کافروں سے، ان کے دلوں سے اللہ تمہارا رعب نکال دے گا۔ ایک رعب وہ تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں بیٹھے ہوتے تھے اور کیسر و کسرا کے سامنے سیدنا عمر کا نام لیا جاتا، ہاتھ سے شراب کے پیالے گر جاتے تھے۔ ایک رعب وہ تھا، اور ایک رعب آج ہے۔ دنیا کے تقریباً 57 اسلامی ممالک ایک طرف اور اکیلا امریکہ بدماش ایک طرف، وہ ڈرتا ہی نہیں ہے، اسے پرواہ ہی کوئی نہیں کسی کی، وہ جسے چاہتا ہے لتاڑ دیتا ہے، مار دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ 57 اسلامی ملک، 1.25 ارب کے قریب مسلمان، اور ان کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، تم 1.25 ارب ہو جاؤ یا جتنا مرضی ہو جاؤ۔ آج میرے نبی کا فرمان سچ ثابت ہو رہا ہے کہ کافر ہوں گے لیکن ان کے دلوں سے اللہ تمہارا رعب نکال لے گا۔
اللہ تمہارا روب مٹا دے گا۔ اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کیا کرے گا، تمہارے اندر ایک وہن کی بیماری، وہ کیا ہوگی؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت، موت سے نفرت۔ اللہ اکبر، وہ شہادت کا جذبہ نکل گیا دلوں سے نکل گیا، اللہ کی قسم۔ آپ ہم میں سے دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ شہادت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا کی، بار بار دعا کی، اللہ مجھے تیری راہ میں شہید کیا جائے، میں پھر کھڑا ہوں، پھر شہید کیا جائے، پھر کھڑا ہوں، پھر شہید کیا جاؤں، بار بار یہ دعا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آج ہمیں دنیا سے محبت اتنی ہو گئی ہے کہ ہماری دعاؤں میں سے شہادت ملنے کی دعا ہی نکل گئی۔ فرمایا تمہارے اندر مرض پیدا ہو جائے گی، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج دیکھ لیں ہم میں سے کوئی بندہ نہیں بچا، سب کے سب رگڑے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب، سنن نسائی کتاب البیوع کے اندر، تجارت اتنی بڑھ جائے گی، یہ دیکھ لیں کس طرح کے فتنے ہمیں گھیریں گے کہ ہر بندہ اپنی دکان کی تو فکر ہے کہ صبح میں نے 8 بجے جا کے دکان کھولنی ہے، لیکن اسے یہ فکر نہیں ہے کہ صبح اٹھ کے میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، ظہر عصر بھی ادا کرنی ہے، اسے کوئی فکر ہی نہیں۔ تجارت مادہ پرستی اتنی بڑھ گئی کہ اگر کوئی نیک صالح شخص سائیکل پہ بیٹھ کے آ جائے ہمارے ملنے کا انداز اور ہوتا ہے، اور اگر کوئی بدماش شخص بڑی گاڑی پہ بیٹھ کے آ جائے ہمارے ملنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ تجارت عام ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص بزنس کر کے، سودا کر کے انکار کر دے گا، نہیں میں نے لینا ہی نہیں، میں لیتا ہی نہیں ہوں، میں چلا جاؤں۔ اور فرمایا یہ لکھنے والے، اکاؤنٹس کا کام کرنے والے، آپ کو کوئی بندہ نہیں ملے گا حساب کتاب کرنے والا، کیونکہ ہر بندہ ہی کاروباری ہو۔ یہ نشانیاں بتائی، نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، طبرانی کے اندر مجمع الزوائد کے اندر یہ حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے قریب، قیامت کے قریب کچھ لوگوں کے چہرے اللہ مسخ کر دے گا، کچھ کو زمین کے اندر دنسا دے گا، اور کچھ کے اوپر اللہ پتھروں کی بارش کر دے گا۔ کون ہوں گے یہ لوگ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانوں کے آلات اور گانے سنانے والے۔ اس فتنے میں ہم سب لپٹے گئے، کوئی نہیں بچا، اللہ کی قسم سارے لپٹے گئے۔ فرمایا قیامت کے قریب یہ گانا گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی۔ آج دیکھ لو ان کو گلوکارہ، محترمہ، فلاں کے القابات دیے جاتے ہیں، ان کو رسپیکٹ اور عزت دی جاتی ہے، اور جو دیندار علماء اور صاحب عقل لوگ ہیں ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث مبارکہ آتی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز قریب لوگ شراب کو حلال سمجھنے لگ جائیں گے، حلال سمجھیں گے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی عالم فتویٰ دے، عام لوگ یا ریاست اس کو حلال قرار دے دے۔ میں حیران ہوا، یقین کریں کہ ہماری اسمبلی کے اندر ایک ہندو نے آ کے بل پیش کیا، آپ کو بھی پتہ ہوگا، اسمبلی کے اندر ہندو نے آ کے بل پیش کیا، اس نے کہا جی شراب کو حرام قرار دیا جائے۔ دیکھیں یہ اللہ نے حرام کر دی، نبی نے حرام کر دی، اب یہاں بل پاس ہو رہا ہے اسمبلی سے، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیز کی کوئی حیثیت نہیں، نبی نے حرام کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔
असम्बली करे इसको हराम, चलो जी करवा लो। अब वो बिल पेश करता है, आगे से मिंबर असम्बली, कौमी असम्बली खड़ा होकर कहता है ये अपनी शोहरत के लिए बिल पेश कर रहा है, इसलिए ये बिल पास नहीं होना चाहिए। अंदाजा कर लीजिए, एक हिंदू खड़ा होकर कह रहा है शराब हराम, लेकिन कलमा गो पढ़ने वाला, कलमा पढ़ने वाला वो मिंबर खड़ा होकर कहता है नहीं नहीं अपनी शोहरत के लिए कर रहा है, ऐसा कोई बिल पेश नहीं होना चाहिए, इसे हलाल ही करार दो। अल्लाह हराम करता है करे, नबी करता है करे, तुमने इसको हराम करार देना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको हलाल कर लेंगे, इसका नाम बदलेंगे, और गाने वाली औरतें जो होंगी वो गाने गाएंगी, नाचेंगी, ये सारे काम करेंगी। फरमाया जब ये हालात देखो, ये गाना सुनने वाले भी सुन ले, शराब पीने वाले भी सुन ले। फरमाया ये रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे, अल्लाह इनको बंदर और खंजीर बना देगा, बंदर और खंजीर। अल्लाह अकबर। इब्न माजा किताबुल फितन, सही हदीस। हमें परवाह कोई नहीं है। और मेरे भाई अल्लाह के लिए अपने आप को फितनों से महफूज करो और अपने आप को संभालिए, अपने आप को संभालिए। अल्लाह ताला हमें इन सब फितनों से महफूज फरमाए, अल्लाह ताला हमें बामल मुसलमान बनाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम में जाने वाली दो किस्में ऐसी हैं जिनको मैंने नहीं देखा अभी तक। दो किस्में ऐसी, एक किस्म वो है कि जिनके हाथ में बैल की दुम के जैसे कोड़े होंगे और वो अपनी रियाया को मार रहे होंगे, और दूसरी किस्म वो है उन औरतों की है। देखें औरत जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सिलसिलतुस सहीह के अंदर आती है कि मेरी उम्मत के मर्दों के लिए मेरे बाद सबसे बड़ा फितना जो होगा वो औरतें होंगी। औरतें होंगी, मेरी उम्मत के मर्दों के लिए सबसे बड़ा फितना औरतें होंगी। कौन सी औरतें? बाहया, पर्दे वाली, नेक सालेहा, नमाज़ें पढ़ने वाली, अल्लाह के सामने रोने वाली, सजदे रकू करने वाली। नहीं, ये फितना नहीं होगी। फितना होगी कौन सी? बेपर्दा औरत, नंगे मुंह करके बाज़ारों में फिरने वाली, बाज़ारों में दुकानदारों से गप्पे लगाने वाली, शादियों पे गैर महरमों के सामने डांस करने वाली, ढोल बजा के उसके सामने झूमर डालने वाली, अपनी शर्म व हया को पांव तले रौंद के घरों से निकल के वाली, अपने माँ बाप की इज्जत को रगड़ कर पांव के नीचे गटर और नालियों में बहा के कोर्ट मैरिज करने वाली। ये वो औरतें हैं जिनके बारे में फरमाया कि ये औरतें कौन सी जहन्नमी और फितना परस्त औरतें मेरे मर्दों के लिए, मेरी उम्मत के मर्दों के लिए फितने वाली होंगी। ऐसी औरतें होंगी। इसलिए ख़वातीन को चाहिए अल्लाह रसूल के ताबे हो जाएं, फर्मा बरदार बन जाएं। और ये जो दूसरी किस्म बयान की ना नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि औरतों की ये किस्म वो जिन्होंने बारीक लिबास पहना होगा, लिबास पहना होगा लेकिन पहनने के बावजूद भी वो बेलिबास लगेगी। मैंने ये नहीं देखी। आज फैशन बन गया। मेरी माँ और बहन बेटी इस कदर इस फितने में मुब्तला हो गई कि वो बारीक कपड़े इस कदर पहनती है और पहन के वो ज़ेब व ज़ीनत दिखाती किसको है? गैर महरमों को। अल्लाह ने तुझे शोहर दिया है, तेरा बनाओ सिंगार सब कुछ उसके लिए। फरमाया मैंने ये किस्म नहीं देखी जिन्होंने लिबास भी पहना होगा फिर भी बेलिबास हो। मेरे भाई, आप मर्द हैं, आपको अल्लाह ने ये जिम्मेदारी सौंपी, अपने घरों की इस्लाह करें, अल्लाह के लिए अपने घरों की इस्लाह करें।
پیار ضرور کریں، محبت کریں، لیکن دین کے معاملے میں نرمی چھوڑ دیں۔ آپ نہیں کریں گے قیامت کے روز پکڑے جائیں گے۔ یہ جتنے شوہر ہیں بے پردہ کر کے اپنی گاڑیوں میں فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے ساری دنیا کو دکھاتے، شرم نہیں آتی اللہ کی قسم؟ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، سلسلۃ الصحیحہ کے اندر آتا ہے، اور وہ فتنہ ہے یاجوج ماجوج کا۔ بڑے خطرناک ہوں گے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے حکم سے اس یاجوج ماجوج کے سامنے سے دیوار ہٹا دی جائے گی، یہ ایسے بلندیوں سے کودتے ہوئے پھیلتے چلے جائیں گے، اور اس قدر تعداد کے اندر ہوں گے، مسلمان ان کو دیکھ کر مسلمان۔ اب یہاں پہ بہت ساری باتیں ہیں، کیا یہ فتنہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا؟ جو حدیث مبارکہ کے اندر الفاظ ہے وہ تو کچھ اس طرح ہی ملتا ہے کہ جب یہ آئیں گے مسلمان اپنے گھروں میں اور قلعوں میں بند ہو جائیں گے، وہاں کافروں کا تذکرہ نہیں۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کافروں نے ان کو بنایا ہو، کافروں کی طرف سے ان کو تیار کیا گیا ہو، یا کافروں کی شکل میں آ جائیں۔ وہ کون سی قوم ہے کسی کو نہیں پتہ، کیسی ہے کسی کو نہیں پتہ۔ فرمایا آئیں گے زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، حتیٰ کہ کوئی پیچھے آنے والا دیکھے گا دریا کے دریا یہ پی جائیں گے۔ میرے بھائی یہاں ہم تو ایک چٹے چہرے والا، چٹے منہ والا دیکھ لینا کوئی، چاہے پکا بے نمازی ہو، اللہ نبی کا اسے پتہ ہی کوئی نہ ہو، تو ہم تو اس کو ولی اللہ مان کے اس کو سجدے شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے تو عقیدے اور ایمان اس قدر کمزور ہیں۔ جب اس لیول کے فتنے آئیں گے پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ فرمایا یہ پورا دریا پی جائیں گے، اور ان کے پیچھے آنے والے دیکھ کے کہیں گے کہ لگتا ہے یہاں کبھی کوئی پانی تھا ہی نہیں، سارے درخت کھا جائیں گے، سبزہ کھا جائیں گے، جو سامنے آئے گا اس کو کھاتے چلے جائیں گے۔ یہ اس قدر خطرناک ہوں گے اور بہت بڑی تعداد ہوگی۔ پھر ان میں سے ایک کہے گا کہ لو جی ہم نے دنیا والوں کو تو فتح کر لیا ہے، گھروں میں مقید ہوں گے مسلمان، گھروں میں قید ہوں گے، جو گھروں میں ٹکے گا وہ بچ جائے گا۔ جیسا آپ کو کرونا کے حوالے سے گھروں میں ٹکایا گیا، بھئی گھروں میں کرنٹینہ کر لو، آپ محفوظ رہو گے۔ بہرحال اس کا کچھ نہ کچھ وجود ہے، کس نے یہ لانچ کیا، کیا معاملات ہوئے، یہ اللہ جاننے والا ہے۔ گھروں میں بند جو ہوں گے وہ بچ جائیں گے، جو باہر ہوں گے وہ سارے رگڑے جائیں گے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک کہے گا ہم نے زمین والوں کو تو فتح کر لیا ہے، اب آسمان کی طرف بھی رخ کر لو۔ ان میں سے کچھ لوگ اپنا نیزہ آسمان کی طرف پھینکیں گے، اور اللہ کی طرف سے وہ نیزہ خون میں لتھڑا ہوا، بھرا ہوا خون سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ واپس آئے گا خون بھی لائے گا، ساتھ پہ مصیبتیں اور فتنے بھی لائے گا۔ اور جب وہ یہ کام کریں گے تو اللہ مالک الملک وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے اتنے بڑے بڑے لشکر ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اس کے دین کا کام نہیں کرو گے، اس کی شریعت کا کام نہیں کرو گے تو وہ اللہ نعوذ باللہ کمزور ہے؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ روئے زمین آسمان کے جتنے لشکر ہیں جن کا تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، جن کو تم دیکھ ہی نہیں سکتے، اللہ اکبر، ان سب اللہ ان کا مالک ہے۔ وہ حکم کرے گا، اللہ کی طرف سے ایک کیڑا ٹڈی نما ان کی گدی کے اندر پیدا ہوگا، اور وہ پیدا ہوگا جیسے ہی جس کی گدی میں وہ داخل ہوگا، یہ یاجوج و ماجوج جو ہوں گے یہ زمین پہ گرتے چلے جائیں گے، ایک دوسرے کے اوپر گرتے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، ان کا ڈھیر لگ جائے گا تا حد نگاہ یاجوج ماجوج کے، یہ سارے کے سارے پڑے ہوں گے۔ یہ مخلوق کیسی ہوگی کوئی نہیں جانتا، اللہ ربی۔ اس کے بعد مسلمانوں میں سے ایک کہے گا آواز دے کے اپنے ساتھ والوں کو، کوئی ہے ہمت والا
جو جا کے نیچے دیکھے کہ ان کے ساتھ ہمارے رب نے کیا کیا ہے۔ ایک بندہ ہمت کر کے اپنے قلعہ سے نیچے اترے گا اور آ کر کے دیکھے گا، اللہ ربی دیکھے گا تو وہ مرے پڑے ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر ان کی لاشیں پڑی ہوں گی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ کہے گا مسلمانوں کی جماعت تمہیں مبارک ہو، اللہ نے ان کو برباد کر دیا، سارے مر گئے ہیں۔ یہ مسلمان اپنے مویشی لے کے اپنے کلوں سے اپنے گھروں سے نکل کے نیچے آئیں گے اور وہاں پہ جانوروں کے چرنے کے لیے چارہ نہیں ہوگا، وہ جانور ان کو کھائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ان کو کھائیں گے اور موٹے تازے ہو جائیں گے اور بالکل فربا ہو جائیں گے۔ اس طرح اللہ ان کو مٹائے گا اور ان کی جو باقیات کچھ بچ جائیں گی وہ اللہ کی طرف سے نازل بارش کے ذریعے ان کو دھو کے رکھ دے گا۔ اللہ ربی اتنے بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں۔ اہل ایمان ہم تو ہماری مائیں بہنیں یہ پردے کے معاملے میں نہیں سیٹسفائی ہم سے ہو رہی، ہمارے نوجوان داڑھی کے معاملے ہم سے سیٹسفائی نہیں ہو رہے، تو ہم کتنے بڑے بڑے فتنوں میں شکار ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کب فتنے میں آئے، پکڑے گئے، رگڑے گئے، ختم ہو جائے گا ایمان، کہانی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ مالک الملک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس سے بھی ایک بہت بڑا فتنہ کہ جس سے سارے نبی اپنے امتیوں کو ڈراتے آئے، سارے نبی اور پیارے نبی نے بھی ڈرایا، انتہائی خطرناک کہ جس کا انتظار یہود کر رہے ہیں، جس کا انتظار شاید کہ کچھ اور نام لیوا مسلمان بھی کر رہے ہیں، وہ جب آئے گا ہم اس کے ساتھ ملیں گے، اس کے لشکروں میں شامل ہوں گے، وہ یہ کرے گا ہم ساتھ ہوں گے، وہ معاملہ کرے گا ہم ساتھ ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اگلا جو جمعہ ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ تعالی فتنہ دجال بڑا ہی خطرناک فتنہ ہوگا۔ میرے نبی اس فتنے سے ڈراتے تھے اور ہر نماز میں تشہد میں بیٹھ کے اس کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اور آپ کیا چیز ہیں بھائی؟ اس لیے یہ فتنہ دجال کا فتنہ، دجالی قوتیں، دجالی طاقتیں، کون کیا کر رہا ہے اور کیسے اس سے بچنا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ دعا کیا کریں میرے بھائی کثرت سے، یہ بڑی اہم دعا ہے، ساری دعاؤں پہ غالب دعا ہے۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ ہم تجھ سے حسن خاتمہ، ایمان پہ خاتمے کا سوال کرتے ہیں، تو یہ کثرت سے دعا کیا کریں، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ جو کچھ بیان کیا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے، سیرت النبی کانفرنس آج شام بعد نماز مغرب جامعہ مسجد المستقیم با مقام محلہ ناصر آباد چوک نزد لطیف اللہ چوک ممتاز آباد، سید سبطین شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ اور مولانا اسماعیل عتیق صاحب یہ خطاب کریں گے۔ آپ دوست تشریف لے جائیے گا اس درس کے اندر آج بعد نماز مغرب انشاءاللہ۔ کچھ دوست ہیں، فیصل بھائی ہیں، وقاص بھائی ہیں، ان کی والدہ فوت ہوئی ہیں، پچھلے جمعے دعا کروائی تھی وہ جل گئی تھی، فوت ہو گئی، اور اسی طرح فیصل بھائی ہیں، ان کی والدہ تھی وہ فوت ہو گئی، تو سارے بھائی دعا کر دیں اللہ ان کی بخشش فرما، اللہ ان کو بخش، ان پہ اپنی رحمت نازل فرما دے، اور بھی جتنے بھی مسلمان موحدین فوت ہو گئے اللہ سب کی بخشش فرما، جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو بعمل مسلمان بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو بھی فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، جتنے رزق کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ سب کے رزق میں برکت عطا فرما، اللہ ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق دے، اللہ ہمیں رزق حرام سے بچا لے، اللہ ہمیں شیطان کی راہوں سے بچا لے، اللہ ہمیں اپنے اور اپنے پیارے نبی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھے، اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھے، اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھے،
اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے، اللہ شہادت والی موت نصیب فرما دے، اللہ شہادت کا درجہ نصیب فرما دے، اللہ ہمیشہ حق پہ قائم رکھنا، اے اللہ ہمیں راہ مستقیم پہ قائم رکھنا، اے مالک کائنات ہماری بیٹیاں اے اللہ ان کو حیا والا بنا دے، اے اللہ ہماری خواتین کو حیا والا بنا دے، با پردہ بنا دے، با نمازی بنا دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں، اے اللہ جو دعا کے لیے اکثر کہتے ہیں، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما دے، اے مالک کائنات جتنے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ تو خوب جانتا ہے جس نے بھی کہا ہے، اے اللہ سب کی نیک دعائیں پوری فرما دے، اللہ یہ جمعہ ہمارے لیے باعث نجات بنا دے، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ سب کچھ ہے، اللہ تیرے باغی نہیں ہے، اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر، اللہ عذاب قبر سے بچا لے، اللہ فتنہ دجال سے بچا لے، اے اللہ زندگی اور موت کے فتنے سے بچا لے، خاتمہ ایمان پہ فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا لے، آخرت کے عذاب سے بچا لے، آخرت کی ذلت سے بچا لے، قیامت کے روز نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے، اے اللہ قیامت کے روز ہمیں بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس دے، اللہ ہم سے حساب نہ کریں، اللہ ہم سے حساب نہ کریں، اللہ اس قابل نہیں ہے ہم حساب دیں، اللہ کچھ بھی نہیں ہمارے پلے، اللہ بس تیری رحمت کے سہارے کھڑے ہیں، اللہ اے اللہ بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں پیارے نبی کا پڑوس نصیب فرما، اور پیارے نبی کے قدموں پہ بیٹھ کے پیارے نبی کا دیدار نصیب فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں اپنی ذات کا دیدار نصیب فرما، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں، جہنم کی تپش سے بچا لیں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں داخل نہ کرنا، اے اللہ جو جنت کی خوشبو سے ہی محروم رہیں گے، اے اللہ ہمیں جنت اور جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ جو کمیاں کوتاہیاں دور فرما دے، اللہ تو ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں مسنون زندگی گزارنے کی توفیق دے، اللہ عقیدہ توحید و سنت کی سمجھ عطا فرما، شرک و بدعت سے محفوظ فرما، اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.